باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 156 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح کی دعا سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو بھی سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری جانب اللہ رجوع کرتے ہیں کہ ہم سے جو خطا ہو گئی ہے ہم اس کے اعتراف کرتے ہوئے تیرے سے معافی چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں میری جو رحمت ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قال عذاب یصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جسے چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت عامہ اللہ کی ہر شے پر ہے، ہر شے کا وجود اور بقا اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت ہر شے کے شامل حال ہے اور ہر شے پر اس کی رحمت محیط ہے۔ یہ کائنات کا تسلسل بھی اللہ کی رحمت کا مرہون منت ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ اب آ رہی اللہ کی رحمت خاص، اس کا تعلق کن لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت خاص، اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جہاں تک میری رحمت خاصہ کا تعلق ہے جس کے لیے تم لوگ سوال کر رہے ہو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ یقین رکھیں گے۔ اور آگے رحمت خاص کس کے لیے ہوگی اللہ کی؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو اتباع کریں گے میرے رسول نبی امی کا، یعنی وہ لوگ جو میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ کے رسول انہوں نے نہ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لحاظ سے آپ امی تھے، اور جن لوگوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا تھا وہ بھی امی تھے، ان پڑھ تھے وہ بھی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو پہلے کوئی کتاب تھی اور نہ کوئی شریعت تھی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی کہ آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں، آپ کے حالات، یہ ساری چیزیں ان کو تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو ملیں گی، یہ ساری چیزیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ ینہاہم عن المنکر، اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے، یعنی کہ یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے کئی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی شریعت محمدی میں پھر وہ حلال کر دی گئی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو۔ اب یہ اگلی امپورٹنٹ چیز آ جی اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کیا کریں گے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار دیں گے ان سے بوجھ اور وہ توق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے۔ کون سے بوجھ اور توق ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول وہ اتاریں گے سارے۔ ان میں سے پہلے تو وہ بوجھ اور توق، وہ بدعتیں ہیں، وہ رسومات ہیں خود ساختہ جو انسانوں نے اپنا لی ہیں کسی خاص طبقے کے مفادات کی وجہ سے، کچھ بدعتیں اس امت میں یہ جو پہلے آ چکی تھی اس وقت عرب میں، یا نبوت و نمائش کی وجہ سے، جیسے آج ہمارے اندر کئی بدعتیں آ چکی ہیں۔ تو اس وقت جو خود ساختہ ان میں جو رسومات پیدا ہو گئی تھی ان میں قریش میں، ان کے کفار میں، تو اللہ کے رسول نے وہ سارے توق ان کے اتار دیے۔ اور ان گندی رسومات، ان بدعتوں کی وجہ سے بعض انیشلی تو لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن بعض آگے چل کے لوگوں کے لیے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مختلف یعنی کہ یہ عام آدمی کے لیے پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ان بدعتوں پہ چلنا۔ تو اللہ کے رسول ان بدعتوں کے سارے بوجھ اتارنے آئے تھے، ان کا توق جو گلے میں ہمارے پڑا ہوا ہے، لیکن آج بد نصیبی سے وہ بدعتیں پھر زندگی میں آ گئی۔ اور کیا بوجھ تھا، جو توق تھا جو اللہ کے رسول نے آ کے اتارا، وہ بادشاہت کا نظام، جاگیردارانہ نظام، ان کے توق اتارنے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول۔ جاگیرداری کا نظام، سیاسی استحصال، معاشی استحصال، رنگ، نسل، علاقے، اس کی زبان کی تقسیم، یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ یہ سارے بوجھ اتارنے آئے تھے جو آج دوبارہ مغربی تہذیب ہے، ریسزم پوری دنیا میں، ہمارے یہاں فرقہ واریت،
صبائیت پرستی، وہ ساری تقسیم دوبارہ آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول یہ بوجھ، یہ قباحتیں اور یہ لعنتیں ساری ان کے توق اتارنے کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے۔ تو آج وہی جاگیرداری اور وہ ظلم کا نظام دوبارہ اسی طرح، اور وہ غیر منصفانہ معاشی سود پر مبنی نظام، یہ سارے بوجھ، یہ توق، آج انسانیت دوبارہ ان کی غلام ہو چکی ہے۔ تو انسان کے گلے کا توق ہیں ساری چیزیں۔ دوبارہ اللہ کے رسول کو بھیجا اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ آپ انسانیت کو غلط رسومات، خود ساختہ عقائد اور باطل نظام کا، وہ سیکولرزم ہے آج جو دھرتی پہ نافذ ہے، یا وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو یہودیوں نے نافذ کیا ہوا ہے، خواہ وہ لبرلزم ہے، یعنی کہ میرا جسم میری مرضی، اخلاقیات سے آزادی، مرضی کی زندگی گزاریں گے، جتنے بھی باطل نظام اس دنیا پہ جو مسلط ہیں، تو اللہ کے رسول ان سے نجات دلا کر اور اللہ کا نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ تو یہ تو سارے توق جن کو اتارنے کے لیے ان بوجھ یہ جو سارے تھے، اللہ کے رسول آئے تھے۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ان آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ حضرت آپ سے تعلق کی شرائط کیا ہیں؟ 3 شرائط ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی شرط فالذین آمنوا بہ، وہ تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی پہلی بنیاد آپ پر ایمان، اور ایمان کے پھر 2 تقاضے ہیں، ایک آپ کی اطاعت اور دوسری آپ کی محبت۔ آپ کی اطاعت بھی کرنی، آج محبت ہی رہ گئی ہے، بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، محبت رہ گئی، محبت کے دعوے ہیں، یہ میرے عشق کے دعوے۔ یہ کون سا اس کا شعر ہے؟ نعیم صدیقی صاحب کا شعر تھا، بڑے مشہور تھے، جماعت اسلامی میں تھے نعیم صدیقی صاحب۔ کھو گئی رواں اشکوں کے انبار، کھو گئی تلوار، میں ایک بات کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں، کہ وہ تلوار تو کھو گئی اطاعت کی، بس وہ دعوے ہیں، یہ عشق کے دعوے، اور یہی بس اب رہ گئے امت کے اندر۔ لیکن اللہ کے رسول پر ایمان کی 2 شرائط ہیں، پہلی چیز اطاعت اور دوسری چیز محبت۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اس ایمان کے اندر، اطاعت جمع محبت۔ اب اطاعت کے بارے میں حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لمن جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور دوسری محبت کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ اطاعت سے مراد یعنی کہ جو احکام، جو شریعت اللہ کے رسول لے کے تشریف لائے، تو ہمارا اس میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے اطاعت، جو شریعت، جو احکامات آپ لے کے آئے، ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے اور ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان کو تسلیم کر کے ان پہ عمل کرنا ہے۔ محبت لا یؤمن احدکم حدیث ہے حتی اکون احب الی من ولدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے۔ تو یہ ہے محبت۔ تو ایمان کے یہ 2 تقاضے ہیں۔ تو آپ سے تعلق کی پہلی شرط ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہو، آپ کی اتباع بھی ہو اور آپ کی اطاعت بھی ہو، اور آپ کی محبت۔ اتباع وہی اطاعت اور محبت، دونوں چیزیں۔ اب دوسری شرط، آپ سے تعلق کی دوسری شرط، آپ سے تعلق کی دوسری بنیاد وہ کیا ہونی چاہیے؟ اب جو بندہ اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کے احکامات پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور آپ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، شدید محبت بھی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ جو دوسری شرط ہے آٹومیٹیکلی اس کے اندر وہ کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول کی تعظیم، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے وہ۔ تو ڈیفینیٹلی آپ سے، آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی تعظیم انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اب تعظیم کا کیا تقاضا ہے اللہ کے رسول کی، وہ سننے وہ بڑی اہم ہے۔ نمبر 1، جیسے ہی اللہ کے رسول کا نام زبان میں آئے تو درود شریف پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کسی معاملے میں کوئی بحث ہو رہی ہے، وہاں منطقی دلائل کے بجائے کوئی حدیث آ گئی تو بس فوراً خاموشی اختیار کر لیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ تعظیم کے بارے میں۔ اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں شدید بحث ہے، دلائل کو کاٹا جا رہا ہے، اور اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ میں نے حدیث میں یہ بات سنی ہے، تو فوراً زبان بند کر لینی چاہیے۔ ہاں، اس کی ویریفیکیشن حدیث کی بات میں ہوگی، صحیح ہے یا اس کی صحت کیسی ہے اس حدیث کے بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان سن لینے کے بعد کسی معاملے میں پھر رائے نہیں دینی، بعد میں اس کو کنفرم کیا جائے گا۔ یہ تعظیم کے تقاضے بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے۔ تو بہرحال حدیث سن کر وقتی طور پر چپ ہونا اور سر تسلیم خم کر دینا، یہ آپ کے ادب کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہے وہ تعظیم، دوسری شرط تھی جو اللہ کے رسول کی اس تعلق کی جو بنیادیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسری شرط وَنَصَرُوهُ، اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کیا آپ کو کس چیز میں مدد؟ کیا آپ کی کوئی جائیداد تھی؟ نہیں، اس کو سنبھالنا تھا۔
کیا آپ کی کوئی اسٹیٹ تھی جو آپ کی کوئی ملکیت، کوئی آپ کی اپنی ریاست تھی جس کا نظام چلانا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو مدد کس معاملے میں اللہ کے رسول کی مدد؟ وہ مدد بیسیکلی کس چیز کے لیے تھی؟ آپ کی نہ کوئی جائیداد تھی، نہ جاگیر تھی، نہ کوئی آپ کی کوئی سلطنت اپنی تھی، کوئی امپائر تھی، بلکہ آپ کی اصل میں مدد کس چیز کے لیے تھی؟ آپ کو اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے مدد چاہیے تھی. اور وہ مشن کیا تھا اللہ کے رسول کا؟ غلبہ حق اور اقامت دین کا مشن. اس دھرتی پہ رب کے نظام، یہ وہ مشن تھا، نظام خلافت کا قیام، یہ وہ مشن تھا. اس میں مدد چاہیے تھی اللہ کے رسول کو. تو جو اس مشن میں آپ کی مدد کریں گے، تو آپ سے تعلق کی تیسری شرط، وہ جو آپ کا مشن 3 جگہ قرآن میں آیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، یہ قرآن اور دین حق، یہ شریعت دے کر، تاکہ وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے پورے کے پورے نظام زندگی پر. تو یہ اس کام میں، اس اقامت دین میں، آپ کے اس مشن میں آپ کی مدد. تو آپ کا جو مشن آج بھی اس کی صدائے عام ہے، من انصاری اللہ، کون ہے مددگار آپ کے اس مشن میں، اس اقامت دین کے مشن میں، اس نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں آج بھی صدائے عام ہے، من انصاری اللہ، کہ مجھے اللہ کا دین غالب کرنا ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے. تو کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا؟ اللہ کے رسول کا یہ مشن تھا. تو آج بھی یہ صدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون اس مشن میں ہاتھ بٹائے گا؟ کون آ کے قربانی دے گا، اس قرآن کو سیکھے گا، سکھائے گا، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ قرآن کرے گا، پھر وہ اقامت دین اس کی ایک منظم ہو کے ایک جماعت کی شکل میں اس کی اسٹرگل کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو آج بھی صدائے عام ہے. تو آپ اصل میں خود بھی محنت کی، آپ کے صحابہ کی قربانی ہے، اور اللہ کی نصرت سے جزیرہ عرب میں پھر اللہ کا دین وہ غالب ہوا اور اس مشن کی تکمیل ہوئی. تو لہٰذا پوری دنیا میں اس مشن کو قائم کرنا، اس نظام خلافت قائم کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے حوالے سے آج بھی یہ مشن زندہ ہے، آج بھی. تو یہ میدان اب بھی کھلا ہے. تو کوئی آج بھی اللہ کے رسول کے اس مشن کو مدد کی ضرورت ہے. تو آج بھی پکار ہے من انصاری اللہ. تو وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان مددگار ہو رہو اللہ کی مدد. اب اس مشن کے لیے چلنا کیسے ہے؟ اس کی تکمیل کے لیے پروسیڈ کیسے کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا. اس مشن کی تکمیل کا راستہ بھی بتا دیا گیا. غلبہ دین، حکومت الہیہ کے قیام، اس خلافت کے قیام کے لیے جو مشن کے لیے جد و جہد ہوگی، وہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، وہ ایمان لائیں گے اس نور، یعنی قرآن کے ذریعے اس مشن کی تکمیل ہوگی. قرآن کے راستے پہ چل کر اس مشن کی تکمیل ہوگی. کیونکہ آپ نے تذکیر قرآن سے، یاد دہانی قرآن سے کروائی، تذکیر بالکل، تبشیر بالقرآن، آپ نے بشارت بھی قرآن کے ذریعے دی، تبلیغ بالقرآن، تبلیغ بھی آپ نے قرآن کے ذریعے کی، انذار بالقرآن، لوگوں کو وارن کیا اس آخرت کے عذاب، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، اور تعلیم بھی یتلون علیہم آیات، وہ بھی قرآن سے کی. تو تبشیر بالقرآن، تذکیر بالقرآن، تبلیغ بالقرآن، انذار بالقرآن اور تعلیم بالقرآن، ساری آپ نے قرآن سے کی. تو آج بھی اس مشن کی تکمیل کے لیے قرآن کے ذریعے یہ پروسیڈ کرنا پڑے گا کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس طرح چلنا پڑے گا. قرآن کی تعلیم، قرآن کے ذریعے حکمت اور تزکیہ کیا جائے گا، اور اس مشن کے ذریعے، اس مشن کی تکمیل کے لیے وہ جہالت کے اندھیرے ان کا خاتمہ اور ہدایت کی طرف لوگوں کو لایا جائے گا. تو پھر ان لوگوں کو ایک مشن کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، انہیں منظم ایک جماعت کی شکل میں، تنظیم کی شکل میں کیا جائے گا، اور اس منزل اقامت دین کی تڑپ ان کے اندر پیدا کی جائے گی، اور پھر اس ملک میں نافذ باطل نظام سے ٹکرایا جائے گا. سود کا نظام، یہ سارا جو فحاشی کا نظام، یہ سارا اس سے پھر ٹکرایا جائے گا. تو یہ ہے آپ کی مدد کرنے کا وہ جو تیسری شرط، وَنَصَرُوهُ، صحیح طریقہ، اور یہ ہے اس نور قرآن کی پیروی کرنے کا معروف راستہ. اس شرائط یہ جو ہے، اور جو یہ 3 شرائط پہ پورا اتریں گے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور پھر آگے یقول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو گویا آپ کی بعثت کل نوع، تمام نوع انسانی کے لیے. تو اس مشن کی تکمیل بھی تب ہوگی جب کل کی کل دھرتی پہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، تب اس مشن کی تکمیل ہوگی. جب اس کل دھرتی پہ خلافت کا نظام، کیونکہ آپ کو تمام اس پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. واقعہ سب کا ذکر آ رہا ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 123، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے ذرا پوچھیں اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پہ تھی.
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بستی اس مقام پہ واقع تھی جہاں ایلات کی بندرگاہ ہے. جب 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو مصر نے اسی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا، ایلات کی بندرگاہ کا، ایجپٹ نے. اور اسرائیل نے پھر رد عمل اور وہ پھر جنگ ہوئی، اور اسرائیل نے اس جنگ کے نتیجے میں مصر کا جو ڈیزرٹ سینائی تھا اس پہ قبضہ کر لیا، ابھی بھی قابض ہے. شام کی جو گولان ہائٹس ہیں اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کیا 67 کی اس جنگ کے نتیجے میں. اور اردن پر ہم بھی حملہ کیا، اور وہ جو ویسٹ بینک ہے سارا، اور پھر القدس سارا، یہ جروسلم اس وقت 1967 میں اسرائیل نے سارا اس وقت قبضے میں لے لیا جنگ کے نتیجے میں. اور امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا، پوری ایریل برج بنا دی جہاز دے کے اپنے، اس کو ایریل پاور بھی مل گئی، اور اسرائیل اس طرح اسے ٹیک اوور کیا جنگ کے اندر سارا. تو یہ جس طرح مڈل ایسٹ میں خنجر ہمارے سینے میں کشمیر ہے، جموں کشمیر اوپر ہندو قابض ہے، تو مشرق وسطیٰ میں خنجر اسرائیل ہے، امت کے سینے میں خنجر. مشرق وسطیٰ میں امت کے سینے میں خنجر اسرائیل ہے، امت کے کرتوتوں کی سزا. اور ایشیا میں امت کے سینے پہ جو خنجر حائل ہے وہ جموں کشمیر ہے کہ انڈیا کا قابض بیٹھا ہے، اور مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ وہ بستی تھی ایلات، یہ جو علاقہ تھا، یہ ایلات کی جو بندرگاہ تھی، اس کے آس پاس کی بستی تھی. اذ یعدون فی السبت، جب کہ وہ سبت کے قانون میں تجاوز کرنے لگے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب کہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگ لگاتی ہوئی. سارے حیوانات انہیں بھی اللہ نے چھٹی دے رکھی تھی، جس دن نہیں پکڑتے تھے ہفتے کی دن زیادہ آ جاتی تھی، ادروائز وہ گہرے پانی میں چلے جاتی تھی. اس وقت ڈیفینیٹلی کوئی جدید نہ اس وقت جہاز تھے نہ ایسے انسٹرومنٹس تھے کہ جن سے انہیں پکڑا جائے، تو پکڑنا مشکل ہوتا تھا ڈیفینیٹلی باقی دنوں میں. تو اس لیے اس دن ہفتے کے دن وہ چھلانگ لگاتی تھی بڑی، اور یہ بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے تھے، شریعت کو حکم ہے نہیں پکڑنا. خیر آخر انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، اس قانون کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی، کیونکہ ہفتے کے دن اس شریعت کے مطابق، شریعت موسیٰ میں صبح سے شام تک بنی اسرائیل کو کسی قسم کا دنیاوی کاروبار، دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اب انہوں نے انہوں نے کیا ہیلا کس طرح کیا انہوں نے، کذالک نبلوہم بما کانوا، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے وجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب انہوں نے کیا ان لوگوں نے کہ اس ساحل سمندر کے پاس کچھ گڑھے کھودے اور نالیوں سے کنیکشن بنا لیا کہ وہ ہفتے والے دن ساری ادھر آ جاتی تھی اور اگلے اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے تھے. حالانکہ ہفتے کے دن انہیں حکم یہ دیا گیا تھا، یہ کہ ہفتے کے دن ہم نہیں پکڑتے تو یہ کہتے تھے، لیکن ہفتے کا دن جو کہ عبادت کا دن تھا، یہ سارا دن اس چکر میں لگے تھے، گڑھے کھود رہے ہیں اور نالیاں بنا رہے ہیں، اور تاکہ اگر مچھلی ادھر آئے اور اگلے دن انہیں پکڑ لیا تھا اتوار کے دن، اور ان کا دن ان کاموں میں گزر جاتا تھا. حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ کوئی دنیاوی کام نہیں. بہرحال انہوں نے ہیلا یہ کہ ہم پکڑ تو نہیں رہے، پکڑتے تو ہم اگلے دن اتوار کے دن پکڑتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس طرح اس قانون کا مذاق اڑایا اللہ کے. اس اصل جو حکم یہ تھا کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی. نتیجے میں 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. اب جو سمجھنے والی بات ہے، یہ گروہ، پہلا گروہ وہ تو سرعام اس گناہ میں ملوث ہو گیا، ہفتے کے دن یہ حرکت کرتا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو غیر جانبدار، نیوٹرل رہا، وہ خاموش تھے، گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے. تیسرا گروہ وہ تھا وہ جو خاموش نہیں رہا بلکہ وہ انہیں روکتا تھا کہ تم غلط حرکتیں کر رہے ہو، نہی عن المنکر کرتا تھا تیسرا گروہ. دوسرا گروہ نیوٹرل تھا، تھے نیک لوگ، وہ بھی نیک تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے لیکن خاموشی رکھتے، نہی عن المنکر کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے دل میں مطمئن تھے ہم تو ٹھیک ہے. اور پہلا گروہ وہ سرعام اس گناہ میں ملوث تھا. اب تیسرا گروہ روکنے والا تھا. تو اب ذکر آ رہی اس آیت میں 164 میں وہ جو نیوٹرل دوسرا گروہ تھا جو روکتا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا بس. اور اب وہ ان تیسرے گروہ کو کہہ رہا ہے جو نہی عن المنکر کرتے تھے، انہیں اب کیا پٹی کیا پڑھا رہا ہے؟ دوسرا گروہ جو نیوٹرل رہتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو، اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ نے ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت، کہ اللہ انہیں عذاب دے دے گا، تم کیوں روکتے ہو، چھوڑو انہیں، تم کیوں انہیں روک رہے ہو. اب یہ وہ نیوٹرل گروہ جو دوسرے والا تھا یہ کہہ رہا ہے، خود نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہا. اب تھرڈ وہ جو نہی عن المنکر والا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا وہ سن لیں. اب دوسرے نے تو یہ کہہ دیا اللہ ان کو تباہ کر دے گا، اللہ کی طرف سے بربادی کا فیصلہ ہو جائے گا، چھوڑو آپ کیوں روکتے ہو. تھرڈ جو گروہ تھا جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا، اس نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم،
انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ کل روز قیامت ہم اللہ کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ یہ ٹھیک ہے ہم انہیں روک تو نہیں سکتے تھے لیکن روکنے کی کوشش تو کرتے تھے، ہم نہی عن المنکر کا فریضہ تو سر انجام دے رہے تھے۔ جیسے آج سود کا نظام چل رہا ہے، کون روکے گا؟ فحاشی سر عام ہے کیبل میں اور یہ ساری ٹک ٹاک پہ جو ہو رہا ہے تو کون روکے گا؟ تو یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، نہیں روکیں گے تو لوگ اس کو ثواب ہی سمجھنا، میوزک کو ثواب ہی سمجھ لیں گے، رمضان میں بھی میوزک چلے گا پھر۔ تو یہ نہی عن المنکر کا اگر فریضہ سر انجام نہ دیا تو لوگ اسی کو نیکی سمجھ لیں گے پھر، اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے جائز ہے سب جائز ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم معذرت پیش کر سکیں گے، ہم آخری وقت تک کہ ان نافرمان لوگوں کو بعض روکنے سے ہم انہیں ہدایت کرتے رہتے، ہم اللہ کے ہاں یہ معذرت تو پیش کر سکیں گے۔ اب وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بچ سکیں، شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر لیں، ہمارے سمجھانے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں نہی عن المنکر کا، کہ شاید کہ ان کا دل میں ہماری نصیحت اثر کر جائے اور خدا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ حدیث نبوی ہے، آپ نے فرمایا اے علی لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ رَبِّكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہے نہی عن المنکر آپ کرنے کا، وہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ انسان نے کرنا ہے، کوئی ایک بھی ہدایت پہ آ گیا تو سرخ اونٹوں کا ثواب ہے اس کے لیے۔ اب ہوا یہ، اب عذاب کی وہ جب آئی زد آئی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دی اس نصیحت کو جو انہوں نے کی جا رہی تھی، اب اللہ کا عذاب آیا آخر۔ اب اللہ نے دیکھے عذاب میں ہوا کیا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا انہیں جو روکتے تھے، باقی دونوں کو تباہ کر دیا اللہ نے، جو نیوٹرل رہتے تھے، جو نہیں روکتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے وہ، اور جو برائی دونوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما کسے رہے ہیں يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے۔ یہ ہے آج اگر سود کے بارے میں ہم نے لوگوں کو نہ روکا، آج اگر لوگوں کو فحاشی اور عریانی کے بارے میں ہم نے نہ روکا، نہ بتایا کہ یہ غلط چیزیں، یہ کس قصوں پہ کاروبار چھوڑ دے تباہی ہے، تو جب اللہ کا عذاب، وہ کئی شکلیں جیسے سیلاب آیا تھا پچھلے سال، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب تو آئے گا تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو۔ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، جو برائی سے روکتے تھے اللہ انہیں بچا لے گا اپنی رحمت سے۔ تو یہ ہے نہی عن المنکر کا وہ برکت، یہ کام کرنے کی، یہ کرنا ہے کہ آج لوگوں کو بتانا ہے سود کا نظام غلط ہے، فحاشی، یہ فیشن، یہ ماڈلنگ، یہ انالٹمنٹ، یہ میرا جسم، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، اب یہ چیز قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے کہ اگر انسان سمجھتا نہیں بس امر بالمعروف کرتے رہو، بس ذکر اذکار کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، نہی عن المنکر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کر دے گا، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ اس میں پہلے ایک حدیث سن لیں پھر قرآن کی آیت۔ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ حدیث مولانا اشرف علی تھانوی حدیث اپنے خطبات میں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبات میں ان کے یہ تھی مرتب کردہ حدیث ہے کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل، اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ فلاں بستی کو اس کے شہریوں پہ الٹ دو، باسیوں پہ۔ تو جبریل نے کہا پروردگار فلاں اس بستی میں تیرا بندہ ہے جس سے پلب جھپکنے جتنی دیر میں تیری معصیت نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ، سب سے پہلے بستی اس پہ الٹ دو، وعلیہم، اور پھر دوسروں پر الٹ دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لم یتعمر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر، سود پہ ملک چل رہا تھا اور یہ بس خانقاہی نظام کا حصہ بنا ہوا ہے، یہ چلہ کشی میں مصروف ہے، یہ ذکر اذکار میں مصروف، اس کی زندگی کا مسئلہ چلہ کشی بن گیا اور ملک سود پہ چلے سے پرواہ نہیں تھی، اس سے اس کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی۔ تو یہ اللہ چھوڑے گا نہیں اگر نہی عن المنکر نہ کیا۔ تو یہ اب یہ حدیث نبوی ہے، اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کو یہ اپنی انفرادی عبادت میں لگا رہا، اور اجتماعی نظام وہ کفر کا چل رہا تھا اور انفرادی عبادت میں لگا رہا، تو سب سے پہلے بستی۔ اب یہ قرآن کی نص سے بھی یہ ثابت ہے، سورہ انفال آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنہ سے، اس عذاب سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہے، بلکہ سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، نیک بھی، اگر نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا۔ اور آخری حدیث آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ 30 لاکھ حاجی دعا کرتے ہیں، کشمیر آزاد ہوا، برما کا کیا حال ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور اوورآل ساری ممالک، مسلم ممالک کی معاشی حالت کا کیا حال ہے، ورلڈ بینک IMF نے کیسے شکنجے لگائے ہوئے ہیں، کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔
تو وجہ یہ ہے کہ نہیں عن المنکر چھوڑ دیا، بس اسی انفرادی نیکی میں جس کا مجھے فائدہ ہے، میرے گھر والوں کو کچھ حد تک فائدہ ہوگا، مجھے سکون کیونکہ مل جاتا ہے، یہ نیکیاں کرنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے، وہ جو اجتماعی نظام ہے وہ تو کفر کا چل رہا ہے۔ تم اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نیکی باطل نظام کے لیے چیلنج بنے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نیکی باطل کو ٹکرائے، اس سے اکھاڑے اور اللہ کا نظام قائم کرے تاکہ سود کا نظام ختم ہو، یہ جاگیرداری کا نظام ختم ہو، یہ فحاشی کا نظام ختم ہو، اور یہ جب ساری چیزیں ختم ہوگی، دولت کی ایکویلٹی ایکول تقسیم ہوگی، تب لوگوں کا زندگی آسان ہوگی۔ ورنہ آپ کے سامنے اس سودی معیشت کے نتیجے میں پیٹرول کہاں کھڑا ہے؟ سودی معیشت کے نتیجے میں آج اشیاء زندگی کی ضرورت کی کتنی مہنگی، وجہ سود کی کس نے دینی ہے آپ کو؟ تو جب تک یہ نظام کفر کا رہے گا اور اگر ہم نے فریضہ یہ ادا نہ کیا، یہ آیت بھی سامنے ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی، تو آج امت اس عذاب کی زد میں، کیونکہ یہ فریضہ چھوڑ دیا، اللہ نے دعا قبول کرنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔